بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ شمع تو بن گئے روشنی کی خاطر، مگر پھر جلتے جلتے عمر گزر گئی اپنی۔ ملک شام جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت عطا فرما۔ اس ملک کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس پر مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومت کی ہے، لیکن اب مسلمانوں کی بے حسی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا اسی شام میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور کسی کو اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جو اپنا موضوع منتخب کیا ہے وہ یہی ہے کہ حلب میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا اس سے بے خبر ہے۔ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی جس کے اوپر ہر طرح کے ظلم ڈھائے گئے، آپ کہاں تھے؟ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی خاطر آپ نے کیا کیا؟ ہم جواب دہ ہوں گے اس کے۔ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس کو ہم نے ہر حال میں ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو ناظرین، ہم بات کریں گے حلب کے حالات اور اس میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے جناب ابراء ابو مالک، شام سے ہمارے ساتھ براہ راست ہوں گے۔ ہم ان سے پوچھیں گے شام کے موجودہ حالات اور وہاں پر ساری صورتحال جو چل رہی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر شاہد نواز صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد عثمان بزمی صاحب، وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو محور گفتگو ہوں گے وہ جناب ڈاکٹر شیخ ولی خان المظفر صاحب ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو براہ راست نمبر شو کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پہ ہمیں اپنے پیغام بھیج سکتے ہیں اس موضوع کے متعلق۔ پہلے تو میں اپنے اسٹوڈیو مہمان شیخ ولی خان صاحب مظفر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ملک شام کی جو ایک فضیلت ہے وہ فضیلت کیا ہے؟ افضال صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے لیے ہماری شام میں برکت نصیب فرما۔ تو اس شام سے سرزمین شام مراد ہے۔ شام بنیادی طور پر ایک منطقے کا نام ہے، ایک اقلیم کا نام ہے۔ یہ بہت بڑا ایریا ہے جو اسلامی ادوار حکومت میں، یعنی خلافت راشدہ میں بھی، خلافت بنو امیہ میں بھی، خلافت بنی عباس میں بھی، اور خلافت بنی امیہ میں بھی یہ ایک صوبہ تھا۔ اور یہ جو مابعد کا دور آیا، یا یہ جو استعمارات کا دور آیا، یا مابعد الاستعمارات کا دور آیا، اس میں اب شام 5 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں شام بھی ہے جس کو سیریا اور سوریہ کہتے ہیں، جی، اس میں اردن بھی ہیں جس کو جارڈان بھی کہتے ہیں، اور اس میں لبنان بھی ہیں جس کو لیبنان بھی کہتے ہیں، اور اس میں اب ہمیں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن ایک خود ساختہ ملک بھی ہیں اسرائیل کے نام سے۔ یہ 5 ممالک وہاں بنے ہیں۔ یہ پورا منطقہ یہ سرزمین انبیاء کہلاتا ہے، اور یہ وہ زمین ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بارکنا حولہ یعنی اس میں فلسطین، القدس شریف، القدس تو ایک شہر کا نام ہے، اس میں مسجد اقصی ہے، اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اللہ رب العزت نے مبارک قرار دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ کنعان، اور اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں ان کا اکثر کا تعلق شام ہی سے رہا ہے۔ میں خود گیا ہوں
لبنان بھی گیا ہوں، بیروت بھی گیا ہوں، شام کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں، اور مختلف انبیاء کے مزارات پر بھی گیا ہوں، اور مختلف تاریخی مقامات پر بھی گیا ہوں جہاں انہوں نے ہمارے یہاں عیسائی یا جو کرسچن کمیونٹی نے جہاں حضرت مریم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تمثال ایک پہاڑی پہ لگایا ہوئے، وہاں پہ بھی گیا ہوں، سب میں نے دیکھا ہے۔ یہ ہر حوالے سے مبارک ہے۔ پھر اس میں دو بڑی چیزیں ہیں، والتین والزیتون، یعنی انجیر اور زیتون۔ یہ دنیا میں بہت زیادہ کھائی جانے والی چیزیں اور بہت مفید ترین غذائیں ہیں اور بہت بابرکت غذائیں ہیں، تو یہ بھی شام میں ہے۔ اور شام اسٹریٹجیکل لحاظ سے اور حکمت عملی کے لحاظ سے جزیرہ عرب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، شام اور عراق، اور یہ دونوں ملے ہوئے علاقے ہیں۔ کسی زمانے میں عراق بھی شام کا حصہ تھا، عراق جو ہے نا وہ شام کا حصہ تھا، اور کسی زمانے میں یہ بھی رہا ہے کہ شام عراق کا حصہ ہو، اور یہ بھی رہا ہے کہ یہ الگ اقلیم ہے، وہ الگ اقلیم ہے، یہ الگ صوبہ ہے، وہ الگ صوبہ ہے۔ تو شام کی برکتیں خواہ وہ ظاہری ہوں، خواہ وہ باطنی ہوں، وہ انبیاء کے حوالے سے ہوں یا وہ پھر وحی کے حوالے سے ہوں، پیغامات الہی کے حوالے سے ہوں، یا پھر وہاں کے لوگ وہ کتنے حسین ہیں، وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، ہر بات میں ان کی بات ہوتی ہے ہیلو، میٹھا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا بہت خوب، بہت خوب، بہت، ان کی گفتگو آپ سنیں گے آپ کو بہت، یعنی آپ بہت اچھا فیل کریں گے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ کرے آپ ذرا تفصیل سے وہاں کا دورہ بھی کریں، چینل کی طرف سے بھی کریں۔ اور پھر حسن ظاہری بھی وہاں ہے، زمین میں بھی وہ حسن ہے اور انسانیت میں بھی حسن ہے۔ وہاں کی جو انسانیت ہے، خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ بھی حسین و جمیل ہیں، اور وہاں کی جو آبادیاں ہیں وہ بھی حسین و جمیل ہیں، وہاں کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی حسین و جمیل ہیں۔ اور وہاں لبنان کے جو پہاڑی ہے، اس میں لبنان جو ملک جس پہاڑی کے نام پر ہے، یہ سدا بہار برف پوش ہے، میں گیا ہوں اس کے اوپر، وہاں بہت سکیٹنگ بھی ہوتی ہے، بہت حسین و جمیل علاقہ ہے، لوگ بھی، اور پھر وہاں کے کھانے بھی بہت عجیب و غریب ہے، وہاں کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے۔ اور شام کا علاقہ جو ہے نا یہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت، یعنی فلسطین اپنی جگہ پر، القدس اپنی جگہ پر، لیکن دمشق اپنی جگہ پر، حلب کی اپنی تاریخ ہے، حمص کی اپنی تاریخ ہے، یہ جو ہے منبج اس کی اپنی تاریخ ہے، اور بیروت تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہاں کچھ ایسے شہر بھی ہیں افضال بھائی کہ وہ تاریخ میں پوری دنیا آتی ہے وہاں دیکھنے کے لیے، جس کو تدمر یا تدمر دونوں کہتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب وہاں اس میں تعمیرات ہیں، عجیب و غریب اس کے ستون ہیں، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے ماقبل الاسلام بھی، ماقبل الاسلام کی یہاں اتنی شاندار تعمیرات، اتنے بہترین محلات تعمیر کی گئی، یہ کیسے کیا ہوگا؟ اور یہ ایک جنوبیہ ایک ان کی تھی ملکہ، جس کو یہاں عربی میں ملکہ کہتے ہیں، ان کی وہ بادشاہ تھی، یہ انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا، بہت لڑاکو قسم کی، بہت جنگجو خاتون تھی، بہت جس کو کہتے ہیں جس میں جس کے آئی کیو جو ہے نا اس میں پلس 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 ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ تھی، پاور بھی بہت تھی، قوت ارادی کی بھی بہت بڑی مالک تھی۔ تو شام حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مبارک زمین بھی ہے، اور حکمت عملی کے لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے بھی، اور پھر پوری دنیا کے جتنے جو براعظم ہیں یا پوری دنیا کے جو گزرگاہیں ہیں وہ شام ہی سے گزرتی ہیں۔ تجارتی مراکز ہیں، یا آپ کو مثلا افریقی ممالک میں جانا ہے، یا افریقہ والوں کو جزیرہ عرب میں آنا ہے، یا جزیرہ عرب والوں کو افریقہ جانا ہے، یا ان کو یورپ جانا ہے، یا یورپ والوں کو آنا ہے، تو وہ شام ہی کے راستوں سے، اس کے آس پاس سے، یہ جو ترکی میں بھی کچھ حصہ ان کا چلا گیا ہے، دیار بکر کا، یہ حصہ بھی شام کا ہے۔ تو یہ سارا شام جو ہے نا اس لحاظ سے بھی، پھر ان کا جو سمندر ہے، جیسے ہمارے ہاں خلیج عرب ہے یا بحر احمر ہے، شام کا جو بحر ابیض متوسط ہے
جو بنیادی طور پر آ کر جو ہے نا اس کے انتہا ہوتی ہے شام ہی کے علاقے پر یا لبنان کے علاقے پر. افضال بھائی یہ سمندر بھی بہت قیمتی ہے اور اس کی بہت حیثیت ہے. اس کے ایک فلسطین ہے اس طرف، تو اس طرف شام ہے، تو اس طرف ترکی ہے، تو اس طرف وہ یونان اور یہ علاقے ہیں، تو اور سامنے کی طرف ایک چین ہے جی، ادھر روم ہے جو تاریخی اور جو کئی تہذیبوں کا مالک رہا ہے. تو آگے پھر آپ جائیں گے تو اسپین ہے، تو پرتگال ہے. اس طرف آپ آئیں گے تو مصر ہے، تو مصر کے ساتھ پھر لیبیا ہے، لیبیا کے ساتھ تیونس ہے، تیونس کے مراکش ہے، مراکش کے آگے پھر جو ہے موریتانیہ، اور پھر جو ہے وہ صحرائے کبریٰ اور یہ سارے. تو یہ اس طرح پھر یہیں سے یہ سارے راستے جاتے ہیں آگے بحر الظلمات جس کو بحر اٹلانٹک کہتے ہیں. اور پھر اس کی اہمیت یہاں اور زیادہ بڑھ گئی جب یہ مصر والوں نے اسماعیل بادشاہ کے زمانے میں قناة سویس جس کو کہتے ہیں سویس چینل کھول دیا، بحر احمر کو بحر ابیض متوسط سے ملا دیا، یعنی وہ بحر قلزم جس کو ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بحر قلزم کہتے ہیں. علامہ اقبال نے جس بحر کے متعلق کہا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. زندگی تو ایک امتحان ہے. تو آگے بحر ابیض متوسط جو ہے جس کو بحر متوسط بھی کہتے ہیں یا بحیر روم بھی کہتے ہیں اردو میں، تو یہ سارے علاقے بہت اہمیت کے ہم مالک ہیں. پوری دنیا جو ہے نا وہ ان کو پوری دنیا جو ہے وہ قائم ہے حضرت بحری راستوں پر. تجارت جتنی بھی ہو رہی ہے، بحری بیڑے جتنے بھی ہیں، سب یہیں سے. اور ان سب کے گزرگاہیں جو ہے نا یہ بالکل شام کے منطقے کو چھوتے ہوئے یا اسی سے مثلا صحرائے سینا ہے. یہ جو آپ کا بحری یہ جو قناة سویز ہے نا، سویس چینل، یہ سینا ہی کس سے گزرا ہے. سینا بھی دو صوبے ہیں، ایک شمالی سینا ہے، ایک جنوبی سینا ہے، جس میں وہ بھی ہے، کوہی طور بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تھے، جہاں ان کو جلوہ دکھایا گیا تھا، وہاں ایک جامعۃ الطور بھی ہے. اس جامعۃ الطور کو بھی کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے اس کو تطویر و ترقی ڈیولپمنٹ کا بھی اعلان کیا ہے. اور اب یہ خلیج عقبہ پر جب سعودی سے اس طرف یہ بہت بڑا پل بننے جا رہا ہے نا مصر کے علاقے کی طرف، تو یہ مصر کے اس علاقے میں جا رہا ہے جو صحرائے سینا ہے اور طور سینا ہے. اس منطقے میں بیسیکلی یہ ایک ان دونوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، یہ ملا دے گا. اور یہ صحرائے سینا وغیرہ یہ سب یہ بھی شام کا حصہ ہے. سینا کا جو علاقہ ہے ابھی تو خیر یہ مصر کا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے اور زمینی جو وہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ یہ شام کے پاس اگر کوئی میدانی یا کوئی ریتیلا علاقہ یا جو سمندر کے پاس جو ان کے پاس اس طرح کی زمین ہو جو کھلی ہوئی ہو، تو وہ یہ صحرائے سینا ہی ہے. تو اس طرح اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے بہت اہم بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی چائنا سے ہمیں کوریڈور مل رہا ہے، جو اقتصادی کوریڈور ہے، یہ کوئی نئی بات ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. اس کو 1000 سال پہلے شاہراہ ریشم کے نام سے یہ سڑک موجود تھی، اور یہ چائنا سے ہوتے ہوئے اسی علاقے سے، یعنی اس زمانے میں پاکستان تو ایک بر صغیر کا حصہ تھا، تو بر صغیر سے ہوتے ہوئے ایران کے کچھ علاقوں سے ہوتے ہوئے شام سے ہوتے ہوئے یہاں سے اس زمانے میں مراکو تک یہ سڑک گئی ہے. اور اس کے 3-4 خطوط ہیں، یعنی اس کے لائنیں، ایک خط یہ، ایک خط یہ، ایک خط اس طرح کے اس کے خطوط ہیں. اور اب بھی یہ جو سڑک آ رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی جو وہ ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پھر سعودی کا دورہ کیا، پھر مصر کا دورہ کیا. تو یہ یہاں بھی اب آپ کے جو گوادر میں الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے پورے پاکستان ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا. وہاں سے جب یہ سڑک آئے گی تو گوادر سے شاید یوں سمجھ لیجئے کہ دبئی تک یا مسقط تک یہاں کچھ حصہ اس کا آ جائے گا بحری، کچھ اگر بری بھی بن گیا تو وہ اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کچھ حصہ اس کا ہوگا بحری، باقی پھر یہ جزیرے عرب سے ہوتے ہوئے یہ وہ جو پل بن رہا ہے جس کو جسر الملک سلمان کہتے ہیں، جو سعودیہ اور وہ مصری علاقہ جو سینا ہے اس طرف جو پل بن رہی ہے، وہاں سے گزر کر یہ آگے کو جائے گا مراکو تک. جیسے پورا جو ہے نا افریقہ، اور پھر یہاں جب یہ بحر ابیض متوسط پہ آ جائے گا اور یہ قناة سویس پہ آ جائے گا یا سویس چینل پہ آ جائے گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا پہ پہنچ گیا. بالکل پوری دنیا پہ.
بیسیکلی یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ پوری دنیا کی جو ایک تجارتی مراکز ہے وہ ان پر آپ کنٹرول کر لیں گے. بالکل. چلیں یہ تو ہم نے دیکھی صورتحال کے وہاں پر جو اس کے تاریخی پس منظر اور ابھی کے جو اس کے ایک محل وقوع ہے وہاں کی جو صورتحال کے اس کا اگر کوئی بھی ان کے شام کے اوپر اگر وہ حملہ کر رہا ہے یا شام کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو بیسیکلی ان کے ہدف یہ ہیں. یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر اب دیکھیں جائے پوری امت کا اگر ہم ایک صورتحال دیکھی جائے تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. آپ برما دیکھیں، عراق، شام، اب ہر جگہ پر مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت جو ہے نا وہ سمجھا جا رہا ہے اور ان کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب امت کے جو نوجوان نسل ہے ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے افضل بھائی. اصل میں امت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرعون کا جو استعمار قائم ہوا تھا مومن اس زمانے کے اہل ایمان کے خلاف، ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ان کے عقیدے پر حملہ کیا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور الہ کو جانتا ہی نہیں ہوں. میں ہی تمہارا گاڈ ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں. الہ وہاں اس زمانے میں انسان پرستی ہوتی تھی. انسان پرستی کا یہ جو مذہب ہے آج بھی جاپان میں موجود ہے. تو ایک یہ کام تھا. دوسرا کام تھا ان کے اقتصادیات کو اتنا تباہ کیا تھا کہ اگر وہ کسی پروگرام میں جاتے تو وہ قبطیوں سے اور ان کے خواتین سے کپڑے تک عاریت میں لیتے، مانگ کے لیتے. اور تیسری بات، ان کے ارتباطات جو باہمی روابط تھے وہ کاٹ دیے تھے. یہاں تک کہ اگر ان سے کوئی کہتا کہ یار آپ یہاں سے ذرا سا اس خلیج عقبہ کو پار کریں گے یا بحر احمر کو، جس کو بحر قلزم کہتے ہیں، اس کو پار کریں گے تو سامنے شام کے علاقے میں تمہاری طرح اہل ایمان موجود ہے. وہ کہتے تھے دنیا میں کوئی ہماری طرح اہل ایمان نہیں ہے. بس وہ غلامی پر، جو علامہ اقبال نے بعد میں کہا نا کہ مسلمان جو ہے غلامی پر رضامند، تو وہ اسی طرح غلامی پر رضامند ہو گئے تھے. وہ ایک آدمی کی ایک فطرت بن جاتی ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ اونٹ چراتا ہے تو اس میں اونٹوں کے جو کینہ پروری ہے نا وہ آ جاتی ہے. جب وہ گھوڑے چراتا ہے تو اس میں گھوڑوں میں مستی ہے، وہ خرمستیاں آ جاتی ہے. جب انسان بکریاں چراتا ہے تو بکریوں میں تواضع ہے. اسی لیے فرمایا کہ ما من نبی الا وراء الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. گویا ہر نبی نے بکریاں چرائی تاکہ ان میں تواضع آ جائے اور وہ ایک چرواہے کی طرح اپنے جو ہے نا ماتحتوں کو چلا سکے اور چرا سکے. تو وہ جب آدمی استعمار میں اور غلامی میں آتا ہے نا تو غلامانہ ذہنیت کے کچھ جو ہے نا وہ ایسے بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ بعض مرتبہ رگ و پے میں جاگزی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. چوتھی چیز ان کے پاس جو تھی استعمار، جو فرعونی استعمار تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے عقیدے پر حملہ کیا، ان کے اقتصاد پر حملہ کیا، ان کے ارتباطات یعنی خارجہ امور پر یا خارجہ تعلقات انہوں نے کاٹ دیے تھے. اور اسی طریقے سے ان کے تعلیم، یہاں تک کہ ایک اولو العزم انبیاء 4-5 ہی ہیں. وہ اولو العزم نبی خود اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ انکم قوم تجہلون، کہ تم ایک جاہل اور ایک اجڑ قوم ہو. جی یہاں پر ایک کال ہے، ہم اس کو پک کرتے ہیں. جی کال ڈراپ ہو گیا. تو اسی طریقے سے یہ جو فرعون کے استعمار کے جو 4 اہداف تھے، ہمارے اوپر بھی جو استعمارات آئے، خواہ وہ انگریزی استعمار ہو یا روسی استعمار ہو یا ولندیزی جس کو ڈچ کہتے ہیں وہ استعمار ہو یا فرانسیسی استعمار ہو، انہوں نے ہمارے اوپر بھی یہی کچھ کیا. عالم اسلام کو جب غلام بنایا گیا پچھلے صدی میں، بلکہ پچھلے صدیوں میں، تو انہوں نے عالم اسلام کے عقیدے پر حملہ کیا، عالم اسلام کے ارتباطات پر حملہ کیا، عالم اسلام کے اقتصادیات کو تباہ کیا، عالم اسلام کے ایجوکیشن کو تباہ کیا. اب یہ 4 چیزیں کسی بھی قوم کی جب آپ تباہ کر دیں گے نا، وہ قوم بالکل بھوس کی طرح رہ جائے گی. وہ قالب تو رہے گا، اندر جان نہیں ہوگی. اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کے باوجود، ان استعماروں کے باوجود، اسلام تو بہت آگے پھیل رہا ہے. اسلام کا تو مسلمان اور اسلام میں فرق ہے.
اسلام تو الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ رہا ہے اور اپنی حقانیت بتا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مسلمان اور ہماری نوجوان نسل اور ہماری حکومتیں، ہمارے عرب دنیا کی یہ حکومتیں، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 50-60 سالوں میں جو عرب دنیا نے ترقی کی ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو خلیج ترقی یافتہ ملکوں میں اور ہمارے درمیان میں تھی نا، وہ خلیج بہت کم ہو گئی ہے۔ جب ہمارے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ خلیج تو کم ہو رہی ہے تو آ کر ہم پلہ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صناعت العدو کرتے ہیں، دشمن سازی۔ جی بالکل، اس بات کو بھی ہم جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں عثمان بزمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عثمان بزمی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شام کے حالات کے اوپر، تو شام میں جو ابھی مسلمانوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے، ان کا جو خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اس پر پوری امت کی جو پر اسرار خاموشی ہے، یہ کیوں ہے؟ جزاک اللہ شکریہ۔ مجھے دوبارہ سے اپنا سوال تھوڑا سا آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی۔ جی، ملک شام میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس پر امت مسلمہ کی جو پر اسرار خاموشی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی شکریہ۔ اس پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف امت مسلمہ خاموش ہے بلکہ پورا عالم ہی خاموش ہے، اور عالم سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو اتنا دیکھنا چاہیے کہ مسلمان ممالک جہاں جہاں پر ہیں، جہاں جہاں یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، چاہے وہ برما ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے عراق ہے، چاہے افغانستان ہے، کہیں پہ بھی مسلمانوں کا اگر خون بہہ رہا ہے تو مسلمان آنکھیں بند کر کے اس کبوتر کی طرح کہ جو بلی کو حملہ آور ہوتے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میں اسے بچ جاؤں گا، تو ہم سب کی تو اس وقت کوئی حالت ہے۔ جہاں تک امت کی بات ہے تو امت میں ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک عوام ہے، دونوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں جس کے شکنجے میں یا جس کے جال میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ جو یہاں پر اگر کوئی کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، تو اس کو کچھ دیکھ سکیں یا اس کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی کلمہ ہی نکال سکیں یا ان کے لیے کوئی دعائے خیری کر دیں۔ تو حکمران جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو سمجھتے ہیں کہ یہ کفار کی مرہون منت ہے، اس لیے وہ ان کے خلاف بولنا گوارا نہیں کرتے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسائل میں روٹی اور پانی کے چکر میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہی ہے، دنیا ہی ہے۔ وہی بالکل وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ قرب قیامت جو ہے کفار کے لشکر جو ہیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ بالکل اسی طرح سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کس وجہ سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے جو نفرت ہے اس وجہ سے یہ کفار جو ہیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو آج یہ ہمارا جو اس امت مسلمہ کا حال ہے وہ اسی طرح سے ہے، کوئی اس پہ بولنے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ان کے لیے اور بہت ساری خبریں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کسی کرکٹر کی شادی ہے، کسی گلوکار کی برسی ہے، اور اس قسم کی عجیب و غریب خبریں ہیں، اس پر وہ خوب اس پر مرچ مسالے لگا کر دکھائیں گے۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی اتنی قتل و غارت ہو گئی ہے، اسی ظلم اور بربریت کی ایسی تاریخ یہاں پر دہرائی گئی ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ دردناک اور المناک چیز نہیں ملتی، اس پر وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کم از کم اس پہ کچھ 4-5 منٹ کی کوئی ویڈیو بنا کے یا اس پہ کوئی رپورٹ بنا کر شائع کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا، اور اس میں بہت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ جو احساس رکھتے ہیں اور جو جاگے ہوئے ہیں، جو بیدار ہیں۔ یہاں پر دو طرح کے طبقے ہیں، ایک سوئے ہوئے لوگ ہیں اور کچھ جو بیدار ہیں۔ جو بیدار ہیں وہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو سوئے میں ہے اکثریت سونے والوں کی ہے، وہ اپنے خواب میں اپنی اچھے خواب جو انہوں نے بن رکھے ہیں اس پہ وہ
اسی پہ خوش ہیں. تو جو بیدار ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. جی کون کرے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہمیشہ نوجوان لے کے آتے ہیں. کبھی بھی پوری تاریخ میں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب مکہ میں دعوت دی ہے تو جو پہلے اصحاب جو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے وہ نوجوان ہی تھے. تو یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر تبدیلی لے کے آتے ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرکاریاں ہوتی ہیں، جن کے پاس حکومتیں اور اقتدار ہوتے ہیں، ان کو اپنے اقتدار کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ ہمارے اقتدار کے لیے چیلنج نہ بن جائے. تو ہمیشہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلی جو ہوتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے، بالکل تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی لے کر آتے ہیں، جو بات یا کوئی خیر کی بات یا حق کی بات کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ تبدیلی کو برپا کر چکتے ہیں، جی، جب فتح مکہ ہو جاتا ہے، اس کے نوجوان نسل کے بعد پھر اوپر تو دیکھتے یہ ہیں ذمہ کہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو حالات ہیں اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن نوجوانوں کو یہ شعور دے گا کون؟ نوجوانوں کو یہ شعور، دیکھیں آج جو بھی ذرائع ہمارے پاس دستیاب ہیں ہم نے اسی کو ہی فالو کرنا، اسی سے ہی کام لے کر آنے ہیں. اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس یہ میڈیا ہے، یہ چینلز ہیں، اگر ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، چینل پہ بات کرنی چاہیے. تو اگر ہمارے یہ پاس یہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ابھی یہ دیکھیں شام کی خبریں آپ تک کیسے پہنچے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شام کے اندر یہ ظلم اور بدریت ہے. اگر آپ ان خبروں کا جائزہ لیں تو بہت ہی کم آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عالمی مین اسٹریم میڈیا سے کیسے ہیں، عالمی میڈیا ہے، لوکل میڈیا ہے، یہاں پر چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. زیادہ تر آپ کو کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ زیادہ تر یہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو یا کچھ جو ویب سائٹس ہیں یا یوٹیوب ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے. آپ کو یہ مین اسٹریم میڈیا تو نہیں بتا رہا. تو ان کو جو شعور دینا ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر اس وقت 4 ارب لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں، کچھ فیس بک کے تھرو، کچھ ٹویٹر کے تھرو، کچھ یوٹیوب کے ذریعے. تو 4 ارب کی جو آبادی ہے وہ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ان چیزوں، اور ہمیں بھی زیادہ تر ان خبروں کے بارے میں برما کے جو مظالم ہیں کبھی کسی میڈیا چینل میں تو نہیں دیکھا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو سوشل میڈیا سے نظر لائیں گے. تو یہ شعور دینا، یہ تو شعور کیا جو میں سمجھتا ہوں بہت مؤثر ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اس کو بہترین سے بہترین ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم اپنی کاوشوں کو کیسے منظم کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کے بارے میں جو ہے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جو ایک منظم طریقے سے ان بے کس مظلوم لوگوں کی مدد کر سکیں، اس پر ہمیں نئی سرے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے عالمی سطح پر ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے، اور وہ تنظیم جس کی جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو. اور ایسی وہ تنظیم کی ضرورت ہے کہ جو تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان جن جن علاقوں کے اندر مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کے لیے وہ کھڑے ہوں، ان کا دست بازو بنے، ان کو وہاں سے نکالیں، ظالموں کی چنگل سے ان کو نکالیں یا ان کی مدد کر سکیں کم سے کم. جی، آپ نے بات کی کہ تنظیم ہونی چاہیے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ اس بات سے بے خبر کیوں ہیں؟ اگر ان کے پاس خبر ہے تو وہ اس بارے میں کیوں نہیں بول رہے، اس بارے میں کوئی بڑا قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اور ایک اس میں چیز اور میں ایڈ کرتا ہوں. یہاں پر ایک سوال جو مین چیز آتی ہے وہ یہ، دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک خطے کا مسئلہ ہے، کسی ایک ملک کے ایک شہر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک طرف تو حکمران جو ہیں وہ ایک پورے ملک کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مسلم حکمرانوں کی بات آتی ہے تو اس میں اتحاد آتا ہے، مسلم پوری امت اس میں آتی ہے. تو اس میں اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، ہمارے ملک کا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو دوسرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ تو دوسرے شہر کے مسئلہ ہے، یہ تو ان کا اپنا پولیٹیکل مسئلہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 2 سوال ایک ساتھ مجھ سے کیے ہیں. میں آپ سب سے پہلے جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا.
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور یہ اس علاقائی کو مسئلہ ہے یا کوئی فرقہ واریت کی لوگ بات تو یہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکمران بھی اس چیز کے اوپر قائل ہیں۔ جی اسی پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتی ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اب ایک تو یہ تصور ہے اور ایک یہ جدید تصور جو کہ نیشنلزم کا ہے، جس میں ایک ان سرحدوں کے اندر ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اس علاقے کے لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں۔ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر علاقائی تقسیم کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا گیا۔ اب ہمارے ہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس تصور کو لینا ہے کہ یہ رنگ، نسل اور علاقے کی تقسیم جو ہے، یہ جغرافیائی تقسیم جو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم کلمے کی بنیاد پر اگر ایک مسلمان، چاہے وہ افریقہ کے اندر ہے، چاہے وہ مصر کے اندر ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، کہیں بھی مسلمان ہے اور اس کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو کلمے کی بنیاد پر میرا بھائی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی ہے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر یہ بھائی چارہ آپس میں قائم نہیں رکھیں گے، اتحاد کو قائم نہیں رکھیں گے تو وہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر تم یہ نہ کام کرو کہ جیسے تم بھی آپس میں اس بھائی بہن کو یا اتحاد کو قائم نہیں رکھو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنہ تم فی الارض، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ حکمران اس پر کیوں خاموش ہیں؟ اسی وجہ سے خاموش ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنے اقتدار کی فکر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالیں جس سے عالمی طاقتوں کے ماتھے پر کوئی شکن آ جائے، کوئی بل آ جائے، یا ان کو کوئی بات ناگوار گزرے، اس لیے وہ اس میں خاموش ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں علماء کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ اگر علماء جو ہیں اس پر بات نہیں کریں گے، ان حکمرانوں کی تو اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کلمہ حق کہنے والے علماء کدھر ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان سوسائٹیز کے اندر، ان معاشروں کے اندر جنہیں آپ مسلم معاشرے کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے مسلم ممالک جن کے نام ہیں، ان کے مفتی اعظم نے کوئی فتاویٰ دیے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ امت پر جہاد فرض ہے؟ کیا وہ انہوں نے جہاد کی کال دی ہے؟ مفتی اعظم کہاں ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کا بیان کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب پاکستان کے مسلمان نوجوان جو ہیں وہ نکلے اور لوگوں کی مدد کریں؟ کہاں ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا کوئی فتویٰ آیا ہے آپ کے سامنے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اور شام کے اندر مسلمانوں کی نصرت کرنی چاہیے؟ تو یہ اگر وہ کام نہیں کر رہے تو اس وجہ سے حکمران بھی سوئے پڑے ہیں اپنے اقتدار کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو خوش رکھیں، اور دوسرا یہ علماء بھی ان کو گائیڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ سوسائٹی کے اندر یہی حال ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، ہوگا۔ اور اب آپ نے یہ 2001 سے یہ کہانی شروع ہوئی، اگر ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 2001 سے شروع ہو جائیں، افغانستان، عراق، اور پھر اس کے بعد کہاں کہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، پورے کفر کے لشکر آ کے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان حکمرانوں نے اس وقت کو کلمہ خیر کہا؟ ہمارے سامنے پرویز مشرف کی مثال ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا سب سے پہلے افغانستان پر حملہ ہو گیا، پوری عالمی طاقتیں حملہ کرنے آ گئی، اور اس نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ نہیں جناب، ہمیں پاکستان سب سے پہلے عزیز ہے، ہم پاکستان کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہر ملک یہی سوچنا شروع کر دے کہ جناب سب سے پہلے میرا ملک، سب سے پہلے میرا ملک، یہ ٹھیک ہے، مرنے دیں، کٹنے دیں، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کے اوپر بھی اسی طرح سے کفار حملہ آور ہوں گے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر آج حلب جل رہا ہے تو کل کو یہ جو ظلم ہے، یہ ستم ہے، یہ جو ایک آزمائش ہے، یہ ہمارے پاکستان پہ بھی آ سکتی ہے۔ بالکل افضال صاحب، میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے 2001 سے آپ شروع ہو جائیں تو کیا یہ سلسلہ تھما ہے؟ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کفار جو ہیں وہ ہر دفعہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایک انہوں نے محاذ کھولا ہوتا ہے
اور کسی نہ کسی ایک ملک کو ٹارگٹ کر کے اس کے جو ہے وہ دیا پانچر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. پہلے افغانستان میں انہوں نے یہ حال کیا، پھر عراق کے اندر، پھر یہ اب ترکی میں دیکھ لیں کس طرح سے اس میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، بم دھماکے کروایا جا رہے ہیں. یہی حال پاکستان کا تھا اور یہی حال وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اسٹیبلشڈ ممالک ہیں، مستقل ممالک ہیں، سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کریں گے کہ ان کے اندر امن اور سکون ہو. وہ چاہیں گے کہ یہاں پر بھی انتشار پھیلے اور ان کو اپنے اپنے مفادات کی جنگ کو کھیلنے کا موقع ملے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے خصوص سے پورے مسلم حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے اس چیز کو سوچ کو چھوڑ دیں کہ سب سے پہلے آپ کا ملک. اگر آپ کسی مظلوم کی مدد کے وقت خاموش رہتے ہیں اور اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اس مظلوم کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ وقت آپ کو بھی دکھائے گا. اور یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا کہ جو کسی مظلوم مسلمان کو ایسی جگہ پر چھوڑ دے گا جہاں پر اس کی نصرت کی جاتی، اس کی مدد کی جاتی، تو اللہ بھی اس کو ایسی جگہ پر اکیلا چھوڑ دے گا، ظالموں کے حوالے کر دے گا. ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے. یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں، سب سے پہلے میرا ملک. کلمے کی بنیاد پر ہر وہ مسلمان ہمارا مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے اس کا تعلق ہے، چاہے کوئی بھی اس کی نسل ہے، کہیں پہ بھی وہ پایا جاتا ہے تو کلمے کی بنیاد پر وہ ہمارا بھائی ہے. اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا وہ ہم سب کی فرض ہے. جی بالکل عثمان بزمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کلمے کی بنیاد پر ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان جو ہے وہ ایک مسلمان مصیبت میں ہوگا تو دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر یہ ایک فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، کیونکہ قیامت کے دن اس چیز کا حساب لیا جائے گا کہ آپ کا مسلمان بھائی جو ہے وہ مصیبت میں تھا اور آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا کہ شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے بزمی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ شام میں جو جاری بربریت ہے اس میں پوری امت جو ہے ان کا کیا کردار ادا ہونا چاہیے، اور بیسیکلی ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور لگا رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک شام کے اندر چل رہا حالات، یہ کیا یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے یا پوری امت کا مسئلہ ہے. تو اس سے پہلے کہ چونکہ ابھی جو موسم ہے وہ سردیوں کا موسم ہے اور سخت برف باری بھی ہے وہاں، تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے الابرا ابو مالک صاحب نے. ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. جی دیکھیں، ابھی تو سخت سردی کا موسم ہے اور وہاں پر جو مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں، برف باری بھی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہاں کے جو رہنے والے پناہ گزین ہیں، جو مہاجرین ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ شروع سے ہم اہل حلب اس مشکل کی گھڑی میں ہیں. آپ نے مسلمانوں، پاکستان بھائیوں اور بہنوں کے ہمدردی اور دادرسی اور امدادی سرگرمیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملت پاکستان کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم دنیا میں جہاں بھی اور کئی بھی مسلمان رہ رہے ہیں، سو کے مظلوم مسلمان ہیں اور بھی بے گھر متاثرہ خاندان ہیں، اس وقت خیموں میں اور کھلے آسمان کے نیچے رہ کر شدید سردی اور برف کے موسم میں اور جو بے گھر ہوتے ہیں، مہاجر ہوتے ہیں، ان کے حال میں احساس کرے، ان کی امداد کے لیے آئے، جس قدر ہو سکتے مدد کرے، چاہے امداد مال کی شکل میں ہو یا کمبل میں ہو، قبروں جو سردی کے مطابق قبروں میں کی شکل میں ہو، یا پینے والا صاف پانی مہیا کرنے کی شکل میں ہو، یا جس گھروں میں رہ رہے ہیں جس کے ان کے لیے کرایہ دینے کی شکل میں ہو، ان کی مدد کرے. تو وہاں پر جو مہاجرین ہیں ان کے جو کھانے پینے کا جو بندوبست ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بتائیں، جو سب خیموں میں رہ رہے ہیں اور
چائے بہت کم ہے، اور اس موسم میں پانی بہت کم ہے، پانی صاف بھی نہیں ہے، اور سب کچھ کا ضرورت ہے، پانی کا ضرورت ہے، اور کھانے کی ضرورت ہے کسی قسم، اور دودھ بچے کے لیے، سب کچھ. جی، اس کے بعد اب ایک چیز اور ہے کہ جو شامی عوام ہے وہ پاکستانی عوام سے کیا کیا امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتہ دینی تنظیموں کی جانب سے کراچی میں نکالی گئے ریلیوں، اور پورے پاکستان ملک میں نکالے گئے ریلیوں اور جلسوں، اور اس چیز کی وجہ سے اہل شام کو معنوی جذبات ملے ہیں، اور ہم اس بات بہت خوش ہیں، اور اہل شام پاکستانی بھائیوں کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ حالات ہم سے بہت دور ہے، اور ہمارے آپ نے مسائل ہے ہمارے پاس ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسلمان بھائیوں کے لیے کہ شام آپ سے دور نہیں ہے، شام اسلام کا مسکن ہے، حلب اتنے دور نہیں ہے، اور جو حلب میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے وہ آپ سرحدوں میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ایک ہی سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کوئی ایسا مرد نہیں جو مسلمان کو اس صورتحال میں چھوڑ دے جب اس کے عزت تاراج اور اس کے حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، اور جو ایسے کرے تو اللہ اس وقت چھوڑ دے گا جب وہ اللہ کی مدد طلبگار ہوگا. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مسلمان پاکستان ہمارا ہم بھائیوں سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے بہت کچھ مدد چاہتے ہیں، اور یہ ہے میرا طالبہ. جی، اس میں دیکھیں کہ جو عالمی تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کی خاموشی کیوں ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ان کی دیکھیں باقی سارے جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو ان کو نظر آ رہے ہیں، لیکن شام کے حالات یہ ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ہم نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں دیکھے، اور ان کے یہ عملے کی تہذیب بے نقاب کرتے ہیں جو انسانیت کی لاشوں پر قائم کی گئی تہذیب اور انسانی کے حقوق کے تحفظ اور آزادیوں کی چوٹی داؤں پر گرے تہذیب ہے. حلب کا گرنا انقلاب کا اختتام، اور مطلب جو شامی جہاد کا اختتام نہیں ہے بلکہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے جو کچھ حلب میں ہوا، یعنی اجتماعی قتل عام، سڑکوں پر قتل اور گروہ کو ان میں رہنے والوں سمیت برباد کرنا، یہ سب کچھ امریکہ، مغرب اور روس اور اقوام متحدہ کے سامنے، اور اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جو کچھ فلسطین، افغانستان اور عراق میں ہوا تھا، جو کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے، وہ تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. پیشک حلب نہیں کیا بلکہ ہر چھوٹے دعویدار، سوداگر، غدار اور جو دھوکے دینے والے وہ لوگ جو گرے ہیں، اور ان کے چہرے پر نقاب تار ہو گئے ہیں، ان کی سازشیں بے نقاب ہو گیا ہے، اور حلب میں ہمارے لوگوں کے پورے دنیا کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، اور مجبوری سے گھروں سے نکلے. ان میں وہ بھی جو شامی لوگوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ جو ان کی کل دشمن ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ پوری امت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ جو میں نے آپ کے لیے بات کیا ہے، شامی لوگ آپ کے بھائیوں ہیں، اور ان سب کچھ کی ضرورت ہے، مالی امداد، کمبل، کپڑوں، پانی، کھانا، دودھ، سب کچھ. اور یہ آپ کی مطلب ذمہ داری ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلم کل دنیا میں شد بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میں جو بات کرنا چاہیے. جی الورا ابو مالک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی، بریک سے جانے سے پہلے ہم نے بات کی
عثمان بزمی صاحب سے، اور ان سے ہم نے جو سوالات جاننے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی رائے بھی اس میں پیش کی، تو کیا آپ عثمان بزمی صاحب سے اتفاق کریں گے؟ اب افضال بھائی، میں اتفاق کروں یا نہ اتفاقی کروں، اب میں تو سب بھول گیا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو پروگرام میں بلائیں گے اور وہ بہت دیر تک بیٹھا رہے گا تو وہ بھول جائے گا کہ بھئی ان کا کیا اس ہے۔ میں جو ان کی ایک رائے تھی وہ یہ تھی کہ یہ مسئلہ جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خطے میں جو کسی ایک ملک کے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو اسلامی جو ممالک کے حکمران ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج اگر حلب کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ان کی رائے تھی، آپ کیا کہیں گے اس رائے میں؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اصل میں آپ نے مجھے درمیان میں قیلولے کا اچھا خاصا ٹائم دیا نا، تو قیلولے کا جب آپ نے لمبا ٹائم دیں گے تو اگلا پھر وہ اس پر صحیح معنوں میں بر وقت تبصرہ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو ہمارے ناظرین ہیں یا جو سننے والے ہیں وہ بھی اس وقت یہ نہیں کر سکیں گے کہ اتنی دیر کے بعد جو ہے آپ اپنی رائے پیش کریں، اتنی دیر کے بعد جو ہے نا وہ کیا رائے پیش کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا، تو اس میں فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کی جو ایک مین جو ایک ان کا جو ایک میسیج تھا، مین جو ان کی ایک رائے تھی کہ دیکھیں کہ یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک شہر کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ آج اگر حلب ہے کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ اصل میں عثمان بزمی صاحب کی جتنی گفتگو تھی افضال بھائی، اس سے مجھے اتفاق ہے، ان میں جذباتیت تھی، برانگیختگی تھی، محبت تھی، پیار تھا۔ آپ نوجوان ہیں نا، آپ ایک کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے، آپ کا چینل ایک کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن بعض اجزاء ان کے گفتگو میں ایسے ہیں کہ جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بولنے دیں گے تاکہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں۔ مثال کے طور پر میں پرویز مشرف کا حامی نہیں ہوں، لیکن میرے ملک کا صدر رہا ہے تو اس حد تک تو میں حامی ہوں۔ اب وہ میری چاہت سے رہا، یعنی اختیار یا غیر اختیار وہ الگ بات ہے۔ ایک فوجی آدمی کا دماغ ہوتا ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ ایک جغرافیے کا پابند ہوتا ہے، اس جغرافیے کے اندر ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہو نا، اس کو ان حدود، ان لکیروں کی حفاظت کرنی ہے، ان کا فوکس اسی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان، اور اس وقت 9/11 کے وقت حالات بھی اس طرح کے تھے کہ صرف انہوں نے اردن اولن، مصر اولن، وہ ایک علمیت تھا، میں اس کو بطور علمیہ مانتا ہوں اور اعظمی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو فوجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنے ایک الگ دماغ ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنی پڑے گی اور اس سے انداز میں ان کو گفتگو کو لینا ہوگا۔ ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی، آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اسلام میں حدود نہیں ہے، اسلام جغرافیائی حدود کا وہ نہیں۔ اسلام میں جغرافیائی حدود جو نہیں ہے وہ خوشی میں، غمی میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے میں، ان تمام میں ہے، لیکن انتظامی حدود تو ہیں۔ انتظامی حدود تو اسلام میں جہاں جہاں یہ جو ہمارے جو موجودہ حکومتیں ہیں یا ہمارے ممالک ہیں، جو مثال کے طور پر المملکۃ العربیہ السعودیہ ہے یا جمہوریت پاکستان الاسلامیہ ہے یا افغانستان ہے یا ترکیہ ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے نا تو ہم بہت مشکل کے شکار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی بزمی صاحب نے نوجوانوں کے حوالے سے یہ فرمایا کہ نوجوان ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، نوجوان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک قیادت کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، کہ جو نوجوانوں کو لے کر سے چلے نا۔ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ صرف نوجوان ہی نہیں کر سکتے، ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو اگر کوئی سپورٹ نہیں ہوگی نا، کوئی قیادت نہیں ہوگی، تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان حالات سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، وہ خود سے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں،
خود سے جب وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ صورتحال ہوتی ہے جو مصر میں تھی، یا وہ صورتحال ہوتی ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے داعش کے سامنے کی صورت میں ہے۔ اب اس کا وہ نہیں ہے، کہاں سے ہم ان کو پکڑیں، کیسے سمجھائیں؟ یہ حالات بھی مغرب نے اور مسلم دشمنوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا، افضل صاحب آپ مجھے بتائیں، تو کیا ہمارے نوجوان اتنے دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ یا ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، یا اب ہمارے حلب کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے؟ تو جب اس طرح کے مسائل ہوں گے